تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے، قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے، اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو،
آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں
اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ حال ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے
مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورت اس نے
سب سے اچھی بنائی ہے۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو دو گے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کسی کو اتنی محبت دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بچوں کو پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ سچے لوگوں سے ملاقات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی انا کو فنا کر دیتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو غالباً آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو آپ خود ایک بن جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور مٹی اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھنا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ 1000 قابل انسان مر جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بیوقوف کو طاقت مل جانے سے ہوتا ہے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو ان کی زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ زندگی کا مقصد جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غم اور غصہ
رنج اور فکر، حسد، جلن، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب خود کو بوجھل محسوس کرنے لگو تو ظاہری چیزوں کا بوجھ گرا دو، پہلے اپنی نظر سے، پھر اپنی ملکیت سے۔ اللہ والے بظاہر مخلوق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ تعالی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، شرمندگی ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے موقعوں کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لیتا ہے۔ بے سکونی تمناؤں کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار ہی دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ ہمارا ہونا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو پھر ہم کچھ اور ہوتے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیز ہیں۔ معجزوں کا راستہ اللہ آخری سانس تک کھلا رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیب کو بدل سکتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد انسان کو ایک اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ تم دوسروں سے اسی طرح معافی اور درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے معافی اور درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے، اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے، تو کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے رات بھر جاگتا ہے اور دل و روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ وہ خوش ہے جسے لوگوں سے کوئی امید نہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔
تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور کر دیتی ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ خوشی آزادی کا گیت ضرور ہے، لیکن آزادی نہیں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج تک موت کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا۔ دل اگر سخت ہو چکے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت قرآن ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ جس طرح زیادہ گہرائی سے پانی نکالنے سے پانی زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا نکلتا ہے، اسی طرح زیادہ سوچ سمجھ کر بولنے سے الفاظ زیادہ میٹھے اور نرم نکلتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ عز و جل سے تعلق جوڑتی ہیں، جیسے کھانا کھا کر اللہ عز و جل کا سچے دل سے شکر ادا کرنا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تمام ہدایتیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ انسانی عقل ناقص ہے، قدرت کی حکمت کے کسی بھید کو کیا پا سکتی ہیں؟ جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مارے، اللہ نے اس بچے کو فرعون ہی کی گود میں پالا۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ سچائی کہیں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خود کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی آنکھ ہوتی ہے جو حق کو دیکھتی، پہچانتی اور قبول کرتی ہے۔ جس کو یہ آنکھ میسر آ گئی وہ سچائی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ جب مصیبت آئے تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے آئی ہو۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عقل نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ انسان کی راحت اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔
آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا دشمن تمہارے دروازے پر آ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی بغیر نہیں آتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت صرف چیزیں یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ عقل مند لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا۔ غریب وہ ہے جس کا سورج شام کو نہیں بلکہ امید ختم ہونے پر ڈوب جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا ذہنی صحت کی پہلی نشانی ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں، جینے سے ہوتا ہے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ جب شیر مر جاتا ہے تو ہر گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ صبر رکھے، تکلیف بھی اجر بن جائے گی۔ اگر خدا کسی کو بھی معاف نہ کرتا تو جنت تو خالی رہ جاتی۔ ذہنی طور پر چھوٹے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر امیر شخص کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق سب شریف ہوتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ رب کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے، اور کسی سے مت ڈر مگر اپنے گناہ سے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رحمت کا یقین رحمت کا حاصل کرنا ہے، رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ جس پر رحمت ہوتی ہے وہی رحمت مانگتا بھی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔
اندازہ لگا لیں کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع کبھی نہ دو۔ آپ لوگوں کے گناہ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی توبہ نہیں۔ اچھے الفاظ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والے کبھی غمگین نہیں رہتے۔ جو لوگ آپ کی دعاؤں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ سچے دل اور نیک دعائیں ایسا لشکر ہے جو کبھی نہیں ہارتا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے لوگوں کا وجود اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹے کی طرح گھٹکتا ہے وہ بھی کسی کے دل کے قریب ہے۔ خیالوں اور عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ غم ہی تو وہ چیز ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم اپنا بھی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو قبول کر لیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم جن سے دور جانا چاہتے تھے انہی کے سامنے لائے گئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ کس قدر نابینا اور اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ خواہش ہی اس کی منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔